بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی 9th کلاس یکساں قومی نصاب 2022 کے مطابق امانت و دیانت یونٹ 4 میں ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا حصہ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں امانت و دیانت کے معنی و مفہوم بیان کر سکیں، امانت و دیانت کی اہمیت و فضیلت کو سمجھ سکیں، سیرت نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم سے امانت و دیانت کی مثالیں سمجھ سکیں، عملی زندگی میں بددیانتی اور دھوکہ دہی کے نقصانات سے آگاہ ہو سکیں، امانت و دیانت کی مثالوں سے سبق حاصل کر سکیں، روزمرہ کے معاملات میں امانت و دیانت کا مظاہرہ کر سکیں، عملی زندگی میں امانت و دیانت کے معاشرتی فوائد و ثمرات سے استفادہ کر سکیں، امانت و دیانت کو اپنا کر مثالی مسلمان بن کر معاشرے کی خدمت کر سکیں۔ امانت و دیانت سے مراد کسی بھی شے اور کام کو اس کے درست تقاضوں کے مطابق انجام دینا ہے۔ امانت و دیانت کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے بلکہ اسلام میں اس کا تصور نہایت وسیع ہے، اور امانت و دیانت کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ سب سے بڑی امانت داری خالق کائنات سے انسانوں کا وہ عہد ہے جس کی پاسداری کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ باقی تمام امانتیں اسی بنیادی تصور سے وابستہ ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کی ادائی بھی ان میں داخل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، سورۃ النساء آیت نمبر 58۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کر دو، حوالے کر دو۔ نبی کریم خاتم النبیین نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، مسند احمد حدیث نمبر 5140۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت پوری نہیں کرتا۔ امانتوں کی ادائی کا سلسلہ حکمران وقت سے شروع ہو کر ایک خادم تک آتا ہے۔ حکمران اپنے فرائض ادا کریں، رعایا کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کریں، عدل قائم کریں اور عہدہ و منصب اہل لوگوں کے سپرد کر دیں، حوالے کر دیں۔ علماء دین حق لوگوں کو پہچاننے کی امانت ادا کریں، مالدار اور اغنیاء اپنے اموال میں سے غرباء و مساکین کی معاونت کا فریضہ ادا کریں، لوگ دفاتر میں اپنے اوقات کی پابندی کریں۔ یہ سب امانت و دیانت کی صورتیں ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی امانت ہے اس کو ادا کر دی جائے، اور جو خیانت کرے اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کی جائے۔ سبحان اللہ۔ جامع ترمذی 1264 نمبر حدیث۔ نبی کریم خاتم النبیین امانت داری کا پیکر تھے، اس لیے کافر اور مشرک بھی آپ خاتم النبیین کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ ہجرت مدینہ کی رات تک اہل مکہ کی امانتیں آپ کے پاس تھیں جو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے کیں اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ایک مرتبہ ہرقل روم کے بادشاہ نے ابو سفیان جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے سے سوال کیا کہ مکہ مکرمہ میں جو شخص نبوت کے دعوے دار ہیں وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے گواہی دی کہ وہ نماز، سچائی، پاک دامنی، ایفاء عہد اور امانت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا یہ باتیں نبی ہی کی صفات ہو سکتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2681۔ انسان کی زندگی ایک بہت بڑی امانت ہے، اسی وجہ سے اپنی زندگی کو بھی ختم کرنے کا اختیار انسان کے پاس نہیں۔
اپنے جسم کو جان بوجھ کر کسی قسم کا نقصان پہنچانا حرام ہے۔ اسلام میں ہر چیز کو اس کے دائرہ کار میں امانتیں سونپی گئی ہیں، خواہ وہ خاندان کا سربراہ ہو، شوہر ہو، غرض سب سے ان کی امانتوں سے متعلق پوچھا جائے گا۔ کسی کے راز کو افشا نہ کرنا بھی امانت داری ہے۔ مشورہ بھی امانت ہوتا ہے، لہذا ہمیشہ کسی کو اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھواتا ہے تو امین اس امانت کو استعمال نہیں کر سکتا۔ مجلس میں جو بات کہی جائے وہ اس مجلس کی امانت ہے۔ اہل مجلس کی اجازت کے بغیر مجلس کی باتوں کو دوسروں سے بیان کرنا اور پھیلانا جائز نہیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی سے کوئی بات کہے پھر وہ چلا جائے تو وہ بات سننے والے کے نزدیک امانت ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، کسی کے سامنے وہ بات اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر بیان نہ کرے۔ اگر بیان کر دے تو خیانت ہوگی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1909۔ اگر انسان ایک دوسرے کے ساتھ امانت و دیانت والے معاملات کرتے رہیں گے تو معاشرہ پرسکون رہے گا، لوگوں میں اعتماد کی فضا بحال رہے گی۔ بد دیانتی اور دھوکہ دہی سے انسانی معاشروں میں بد اعتمادی اور انتشار جیسے منفی رجحانات فروغ پاتے ہیں اور انسان کی تخلیق کے مقاصد فوت ہو جاتے ہیں، اور انسان نہ صرف اشرف المخلوقات کے عظیم مرتبے سے نیچے گر جاتا ہے بلکہ جنت جیسی دائمی نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، دائمی ہمیشہ رہنے والی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں امانت و دیانت کو اپنائیں تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی اور فلاحی معاشرہ بن سکے اور ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ مشقی سوالات درست جواب کا انتخاب کریں۔ امانت و دیانت کا تعلق ہے۔ درست آپشن ہے دال، زندگی کے ہر شعبے سے۔ نمبر 2، ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم کے پاس امانتیں موجود تھیں، کفار مکہ کی۔ الف درست ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین کے حکم سے کفار مکہ کو امانتیں واپس لوٹائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ الف از دا کریکٹ آپشن۔ کسی کے راز کی حفاظت کرنا کہلاتا ہے امانت داری۔ الف از دا کریکٹ آپشن۔ حدیث مبارکہ کے مطابق مجلس میں کی گئی بات ہے امانت۔ الف از دا کریکٹ آپشن۔ مختصر جواب دیں، امانت داری سے کیا مراد ہے؟ امانت و دیانت سے مراد کسی بھی شے اور کام کو اس کے درست تقاضوں کے مطابق انجام دینا ہے۔ امانت و دیانت کا تعلق صرف مال سے نہیں بلکہ اسلام میں اس کا تصور نہایت وسیع ہے، اور امانت و دیانت کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے۔ سب سے بڑی امانت داری خالق کائنات سے انسانوں کا وہ عہد ہے جس کی پاسداری کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا۔ باقی تمام امانتیں اسی تصور سے وابستہ ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی انہی میں داخل ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو۔ کویسچن 2، قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں امانت کی اہمیت بیان کریں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں امانت داری کے لیے کہا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو۔ نمبر 3، حضرت ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں کیا جواب دیا؟ ابو سفیان نے گواہی دی کہ وہ نماز، سچائی، پاک دامنی، ایفائے عہد اور امانت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا کہ یہ باتیں نبی ہی کی صفات ہو سکتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نمبر 4، بددیانتی اور دھوکہ دہی کے کوئی 2 نقصانات تحریر کریں۔
بددیانتی اور دھوکہ دہی سے انسانی معاشروں میں بد اعتمادی اور انتشار جیسے منفی رجحانات فروغ پاتے ہیں، اور انسان کی تخلیق کے مقاصد فوت ہو جاتے ہیں، اور انسان نہ صرف اشرف المخلوقات کے عظیم مرتبے سے نیچے گر جاتا ہے بلکہ جنت جیسی دائمی نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، امانتوں کی ادائی کے سلسلے میں افراد معاشرہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اسلام میں ہر شخص کو اس کے دائرہ کار میں امانتیں سونپی گئی ہیں، خواہ وہ خاندان کا سربراہ ہو، شوہر ہو، سب سے ان کی امانتوں سے متعلق پوچھا جائے گا۔ کسی کے راز کو افشا نہ کرنا بھی امانت داری ہے۔ مشورہ بھی امانت ہے، لہذا ہمیشہ کسی کو اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھواتا ہو تو امین اس امانت کو استعمال نہیں کر سکتا۔ مجلس میں جو بات کہی جائے وہ اس مجلس کی امانت ہے۔ اہل مجلس کی اجازت کے بغیر مجلس کی باتوں کو دوسروں سے بیان کرنا اور پھیلانا جائز نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی سے کوئی بات کہے پھر وہ چلا جائے تو وہ بات سننے والے کے نزدیک امانت ہے، وہ اس کی حفاظت کرے، کسی کے سامنے وہ بات اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر بیان نہ کرے۔ اگر بیان کر دے تو خیانت ہوگی۔ تفصیلی جواب دیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں امانت کی اہمیت اور اقسام بیان کریں۔ پہلا تفصیلی یہاں سے کر کے اور یہ اس کا حوالہ دیتے ہوئے، قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے، اس حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے، یہ جامع ترمذی کی حدیث تک یہاں تک کر لیں۔ اور دوسرا تفصیلی ہے سیرت طیبہ سے امانت کی کوئی ایک مثال بیان کریں۔ دوسرے کا جواب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری کے پیکر تھے، صادق اور امین کہے گا۔ یہ سارا حدیثوں کا حوالہ دیتے ہوئے یہاں تک لکھ لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔